بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اس ویڈیو میں چند باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، گالی گلوچ اور فحش کلامی۔ نمبر 2، کسی انسان یا جانور پر لعنت کرنا۔ نمبر 1، گالی گلوچ اور فحش کلامی۔ گالی اور فحش کلامی سے مراد یہ ہے کہ ایسے کلام جن سے آدمی شرماتا ہو ان کو صریح اور کھلے لفظوں سے ظاہر کرنا، پھر وہ واقعہ کے مطابق اور صحیح ہو تو ایک گناہ گالی دینے کا ہے، اور واقعہ کے خلاف ہو تو دوسرا گناہ بہتان اور افتراء کا بھی ہے، جیسے کسی شخص یا اس کی ماں بہن کی طرف کسی فعل حرام کی نسبت کرنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے مقابلہ کرنا کفر ہے۔ اور حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند عہد لیے۔ ایک یہ کہ کسی کو گالی نہ دو۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے اس عہد کو پورا کیا۔ اس کے بعد نہ کسی شریف یا غلام کو گالی دی اور نہ کسی اونٹ بکری جانور کو۔ دوسرا یہ کہ کسی نیکی کو معمولی اور حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو۔ تیسرا یہ کہ جب کسی مسلمان بھائی سے ملو تو خندہ پیشانی اور اخلاق سے ملو۔ چوتھا یہ کہ اپنے تہبند یا پجامے کو نصف منڈلی تک رکھو، اور یہ بھی نہ کرو تو ٹخنوں سے اوپر تک رکھو۔ ٹخنوں سے نیچے کرنے سے سختی سے بچو کہ وہ تکبر کی علامت ہے۔ پانچواں یہ کہ اگر کوئی شخص تم پر ایسا عیب لگائے جس کو وہ تمہارے اندر جانتا ہو تو تم اس کے بدلے میں اس کا وہ عیب ظاہر نہ کرو جو تمہیں اس کے اندر معلوم ہے۔ اور ایک طویل حدیث میں عفیف عورت کی طرف فعل حرام کی نسبت کرنے کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ گالیوں میں عموماً ماں، بہن اور بیٹی کی طرف فعل حرام کی نسبت کی جاتی ہے، یہ اسی وعید میں داخل ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی شخص کو عیب لگانے کے لیے ایسی بات کہے جو اس میں نہیں تو اللہ پاک اس کو جہنم کی آگ میں اس وقت تک رکھیں گے جب تک وہ اپنے کہے کی سزا نہ بھگت لے۔ گالی گلوچ میں عموماً ایسے ہی افعال منسوب کیے جاتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتے۔ نیز حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنے غلام پر زنا کا الزام لگائے تو اگرچہ دنیا میں اس پر حد شرعی نہیں ہوگی مگر قیامت کے دن اس پر حد قذف جاری کی جائے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اپنی پھوپھی سے ملنے گئے۔ انہوں نے ان کے لیے کھانا منگوایا۔ کنیز نے لانے میں دیر کی تو ان کی زبان سے نکلا کہ زانیہ جلدی کیوں نہیں لاتی؟ عمر بن عاص نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑی بات کہی، کیا تمہیں اس کے زنا کی اطلاع ہے؟ انہوں نے کہا بخدا مجھے کوئی اطلاع نہیں، صرف غصے میں ایسا کہہ دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مرد یا عورت اپنی باندی یعنی کنیز کو زانیہ کہہ کر پکارے حالانکہ وہ اس کے زنا پر مطلع نہیں ہے تو قیامت کے روز یہ کنیز اس کو کوڑے لگائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحش کلامی سے بچو کہ اللہ پاک فحش اور فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا۔ فحش بکنے سے مراد ایسی چیزوں کا اظہار ہے کہ جن کے اظہار سے آدمی شرماتا ہے اگرچہ وہ واقعے کے مطابق ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کفار کو گالی دینے سے بھی منع فرمایا جو غزوہ بدر میں مارے گئے تھے، اور فرمایا کہ ان کو گالی دینے سے ان تک تو کوئی اثر نہیں پہنچتا لیکن زندوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ مومن تانے دینے والا، لعنت کرنے والا، گالیاں دینے والا، فحش بکنے والا نہیں ہوتا۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ گالی دینا اور فحش کلامی کرنا کسی کافر یا جانور کے حق میں بھی حرام ہے، تو مسلمان کو گالی دینا کس قدر گناہ ہوگا۔ پھر گالی دینے میں اگر کسی ایسے فعل کا اظہار ہے جو دراصل جائز ہے لیکن اس کے اظہار سے آدمی شرماتا ہے جیسے جماع اور اس کے متعلقات، تو یہ ایک گناہ گالی دینے کا ہے۔ اور اگر خلاف واقعہ کسی فعل یا حرام کی نسبت کسی شخص
یا اس کی ماں، بہن یا جانور کی طرف کی گئی تو یہ دوسرا گناہ کبیرہ بہتان کا ہو جائے گا۔ افسوس ہے کہ اس بلا میں بہت سے مسلمان مبتلا ہیں، خصوصاً گاؤں والے اور جانور پالنے والے، کہ ان کی زبان سے تو کوئی بات بغیر گالی کے نکلتی ہی نہیں۔ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے گالی دی ہے۔ قدم قدم اور لہجہ لہجہ میں یہ کبیرہ گناہوں کی گھڑیاں ان کے سر پر آ جاتی ہیں اور ان کو کوئی پرواہ تک نہیں ہوتی۔ اب ذرا سوچئے کہ اس گناہ میں کون سی لذت یا دنیا کا فائدہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں تو ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا، مگر افسوس کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور ناراضگی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نمبر 2، کسی انسان یا جانور پر لعنت کرنا۔ لعنت کے معنی میں کسی کو اللہ کی رحمت سے دور یا غضب و قہر میں مبتلا کہنا، یا دوزخی کہنا، یا یہ کہنا کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے دور کرے، یا اس پر غضب الہی نازل ہو، یا دوزخ میں جائے، ایسے الفاظ شامل ہیں۔ لعنت کے 3 درجے ہیں۔ ایک، جن اعمال و خصائل پر قرآن مجید میں لعنت وارد ہوئی ہے ان اوصاف عامہ کے ساتھ لعنت کرنا، جیسے لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی الظالمین، یہ صورت با اتفاق جائز ہے۔ دوسرا، کسی خاص گروہ کو اس کی گمراہی والی صفت کے ساتھ لعنت کرنا، مثلا یہ کہنا کہ یہود و نصارہ پر لعنت، یا روافض و خوارج پر لعنت، یا سود خوروں، شرابیوں پر لعنت وغیرہ، جس میں کسی شخص یا جماعت کی تعیین خاص نہیں ہے۔ یہ صورت بھی با اتفاق جائز ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی خاص شخص، زید وغیرہ، یا کسی خاص جماعت، مثلا فلاں شہر کے رہنے والے، یا فلاں قبیلہ کے رہنے والے، یا فلاں پیشے والے، یا فلاں قوم پر لعنت ہو۔ یہ سخت خطرناک معاملہ ہے۔ اس میں بڑی احتیاط لازم ہے، کیونکہ جن اعمال کی وجہ سے کوئی شخص لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اول تو اس کی تحقیق کامل یقینی نہیں ہوتی کہ فلاں شخص یا قوم نے وہ اعمال کیے ہیں۔ اکثر اس میں بدگمانی یا غلط خبروں کا دخل ہوتا ہے، اور بلا تحقیق محض گمان پر لعنت کرنا حرام ہے۔ اور دوسرا، ان اعمال پر بھی لعنت کا مستحق اس وقت ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے توبہ نہیں کی اور آئندہ مرنے کے وقت تک توبہ کرے گا بھی نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کسی خاص شخص یا کسی خاص قوم کے متعلق یہ بات یقینی نہیں کہ اس نے توبہ نہیں کی یا آئندہ وہ کبھی نہیں کرے گا، اور یقینی صرف وہی کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ حق صرف نبی اور رسول کو حاصل ہے کہ کسی خاص فرد یا کسی خاص قوم کے متعلق وہی کے ذریعے سے معلوم کر کے کہ فلاں فرد یا قوم نے گناہ عظیم کیا ہے اور اس نے توبہ نہیں کی اور آئندہ بھی نہیں کرے گی، اور پھر ان پر لعنت کرے، اور ان کے علاوہ کسی شخص کو اس کا حق حاصل نہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص پر لعنت کی جاتی ہے، اگر وہ مستحق لعنت کا نہیں ہوتا تو یہ لعنت اس کہنے والے پر لوٹتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کے قہر و غضب یا جہنم کی لعنت یا بددعا کسی پر نہ کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ مومن پر لعنت کرنا ایسا گناہ ہے کہ جیسے اسے قتل کر دیا، اور لعنت کرنا جیسے مسلمان پر جائز نہیں، ویسے ہی کسی کافر پر بھی جائز نہیں، اور کسی جانور پر بھی جائز نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ساتھ سفر میں تھے۔ اس نے اپنے اونٹ کو لعنت کے الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اونٹ پر تم لعنت کرتے ہو اس پر ہمارے ساتھ نہ چلو۔ اس بے لذت اور بے فائدہ گناہ میں بھی ہزاروں مسلمان بالخصوص عورتیں مبتلا ہیں۔ ان کی زبان پر خدا کی مار، پھٹکار، مردود، آگ لگے، غضب آوے وغیرہ کے الفاظ ایسے چڑھے ہوئے ہیں کہ بات بات پر انہی الفاظ کی مشق ہوتی ہے، حالانکہ یہ الفاظ لعنت کے الفاظ ہیں۔ ان کا استعمال حرام اور کہنے والے کے لیے دین و دنیا کی بربادی کا سبب ہے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو ان سے بچائے، آمین۔